اکثر عوام میں ایک مسئلہ سننے میں آیا ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں اور جو وضو کا پانی نیچے گرتا ہے تو کیا وہ نجس ہو جاتا ہے؟ کیونکہ بعض عوام ایسی ہے کہ جو بہت زیادہ احتیاط کرتی ہے کہ ہم نے اگر بازو دھوئے ہیں یا چہرہ دھویا ہے یا پاؤں دھوئے ہیں تو وہ جو پانی نیچے گرا ہے تو وہ کسی بھی طرح جو ہے ہمارے جسم کو دوبارہ سے ٹچ نہ کرے. تو کیا اس کے بارے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے وضو کا بچا ہوا پانی ان پر بہایا. اور آپ کے علم سیرت کی تقریباً تمام کتابوں کے اندر ہے وہ جو حضرت عروہ بن مسعود الثقفی نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کے بچے ہوئے پانی پر ایسے لگتے ہیں جیسے صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے لڑ دوڑیں گے, اس طرح وہ اس کی ہرس رکھتے تھے. تو نعوذ باللہ اگر یہ پانی نجس ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ کو یہ کام کرنے دیتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خود ترغیب دلاتے؟ تو اسی طرح سے یہ ویسے ہی ایک بات مشہور ہو چکی ہے کہ جی وضو کے بعد آپ کوئی کپڑا یوز نہ کریں, تولیہ یوز نہ کریں کیونکہ وہ پانی نجس ہو جاتا ہے, کپڑا نجس ہو جائے گا. یہ ویسی مشہور بات ہے. وضو کا پانی اگر اس کے اندر حتیٰ کہ غسل کا پانی اگر اس کے اندر کوئی نجاست شامل نہیں ہوئی تو وہ پانی بالکل پاک ہے, وہ پانی نجس نہیں ہو جاتا. اس وجہ سے مطلب اپنے آپ کو یہ نفسیاتی مریض نہیں بنانا چاہیے کہ اب وہ پانی میری قمیض پر لگ گیا, پھر جا کر بعض بندوں کو دیکھا پھر وہ جا کر قمیض دھوتے ہیں کیوں جی وضو کا بچا ہوا پانی قمیض پر لگ گیا ہے. تو اس وجہ سے دین کے اندر اتنی سختی اتنا تکلف نہیں ہے جتنا کہ بعض لوگوں نے سمجھ لیا ہے. بہت شکریہ.